اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 64 سے پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجیے افغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کیا غیر اللہ کی تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں ایہا الجاہلون اے جاہلو۔ یہ ہے جوش اور جذبہ ان لوگوں کے خلاف اللہ رب العالمین کا غصہ، اور ان کو جاہل کہا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں ایک رب کو چھوڑ کر تمہارے باطل معبودوں کی عبادت کروں گا۔ یہ کب کہا؟ کہ جب مشرکین مکہ بار بار آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، آپ بھی تھوڑا سا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، آپ بھی نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں گے۔ وہ بھی نرمی کے کہتے تھے کہ ان کے پلے بھی کچھ رہنے دو، آپ تو جب لا کی تلوار سے کاٹتے ہو تو کوئی باقی نہیں بچتا، آپ تھوڑا سا نرمی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی ان سے کہو کہ اے جاہلو، تمہاری جاہلانہ باتیں سن کر میں تمہارے ان معبودوں کی میں بھی تعظیم کروں، تم یہ چاہتے ہو، تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں بھی کہوں ہاں یہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے آپ ودول ہوتے تھے، یہ تو اللہ نے ان کا جو انداز تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی نرمی کرو ہم بھی نرمی کریں گے، وہ یہی کہتے تھے کہ تم بھی نرمی کرو ہم بھی نرمی کریں گے۔ ان کا اللہ اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہو اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا افغیر اللہ تأمرونی ای اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو کیا ہم ایسے بن جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، چاہے جتنی بڑی ڈگریوں کے مالک ہوں، جن کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ علم والے نہیں، وہ جاہل ہیں۔ ساری ڈگریاں ہونے کے باوجود اگر قبر کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانے ہیں اور سجدہ کرنا ہے اتنا بھی پتہ نہیں تو علم کس کہتے کا؟ وہ جاہل ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً اوحیہ ہم نے وحی کی الیک آپ پر، وَإِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف بھی من قبل کا جواب سے پہلے تھے۔ اب یہ دیکھیں توحید کا عروج ہے یہاں پہ، میں نے کہا تھا نا اس صورت میں ذروۃ السلام، توحید کی بلندی ہے یہاں پہ، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا لئن اشرکتا، باقی تو جہاں رہے لئن اشرکتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تو ختم کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے عمل، لیحبطن ضرور ختم کر دیے جائیں گے عملک، آپ کے عمل، ولتکونن، اور ضرور ہو جائیں گے آپ من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ہونا محال ہے، آپ کبھی شرک نہیں کر سکتے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بچایا گناہوں سے اور شرک سے، آپ کو کہہ کر ہمیں تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ کائنات کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے سردار، پوری امت کے سردار، اگر ان سے بھی یہ عمل ہو جائے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے تو باقی کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شرک کرے اور اسے ہم معاف کر دیں؟ شرک کی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، فاعبدو، اسی کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور ہو جاؤ تم شکر گزاروں میں سے، وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے اس سے، عما یشرکون، جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی مٹھی میں بھریں گے، اللہ تعالیٰ کی مٹھی ہے، ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کریں گے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، بس حدیث میں ہمارا ایمان ہے، اور یہاں قرآن کی آیت میں بھی آئے لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے ہاتھ میں، اور اس وقت اللہ کہیں گے این الملک این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ سردار، کہاں ہیں؟ وہ کوئی بول نہیں سکے گا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے، اب ہمیں نہیں پتہ۔ قطعاً السجل للکتب، یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح کاغذوں کو لپیٹتا ہے نا لکھنے والا، پہلے ہوتا تھا یہ کاپیاں نہیں تھیں، وہ لکھ کر کاغذ سیدھے ہوتے تھے ان کو لپیٹ کر اوپر سے دھاگے کے ساتھ بند کر دیتے تھے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی آسمان کو لپیٹ دیں گے، اب اس کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، اللہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے۔ چلو آگے دیکھو، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گی جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہیں گے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، پہلے نفخہ ہوگا جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرا ہوگا، پھر سارے کے سارے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سارے کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، پھر جب اس وقت فوت ہوں گے وہ بھی اور جو پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر ساری مخلوق، پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔
واشرقت اور پھر اس قیامت کے دن حاضری ہوگی، اور اس دن اشرقت الارض زمین روشن ہو جائے گی بنور ربہا تیرے رب کے نور کے ساتھ، ووضع الکتاب اس کے رب کے نور سے، ووضع الکتاب اور اس دن رکھی جائے گی کتاب، وجیء بالنبیین لایا جائے گا نبیوں کو اور شہید شہداء گواہوں کو، وقضی بینہم بالحق اور سارے انسانوں کے درمیان حق پر فیصلہ کیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم اور اس دن وہ خوب جان لے گی ما یفعلون کہ وہ کیا کرتے رہے، وسیق الذین کفروا اور ہانکے جائیں گے، سائق کہتے ہیں ہانکنے والے کو، وسیق ہانکے جائیں گے ان وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم کی طرف، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے، جب وہ جہنم پر آئیں گے، فتحت ابوابها جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها جہنم کے داروغے ان کو کہیں گے، الم یاتکم رسل کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، بتانے والے ڈرانے والے نہیں آئے تھے، منکم تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم جو پڑھتے تھے تم پر اپنے رب کی آیتیں، وینذرونکم تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے اور تمہیں ڈراتے، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات سے، قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب لیکن ثابت ہو گیا ہم پر عذاب کا کلمہ، ثابت ہو گیا کلمہ عذاب کا، الکافرین کافروں پر، قیل ادخلوا انہیں کہا جائے گا کہ اب داخل ہو جاؤ ابواب جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا یہاں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، وسیق الذین اور لے جائے جائیں گے، چلائے جائیں گے، الذین وہ لوگ اتقوا ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، الجنہ جنت کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ یہ بھی گروہوں میں ہوں گے، اور ان کا بھی آگے استقبال ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا جب وہ آئیں گے، وفتحت ابوابها اور کھولے جائیں گے اس جنت کے دروازے، وقال لهم خزنتها جنت کے داروغے دربان جنت کے وہ کہیں گے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، طبتم فادخلوها خالدین تم پاکیزہ ہو اچھے ہو، فادخلوها داخل ہو جاؤ، خالدین اس میں ہمیشہ رہنے والے، وقالوا الحمدللہ الذی اور وہ جنتی کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، جنتی دنیا میں بھی یہی کہتے تھے نا الحمدللہ، پریشانیوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں کیا کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی اچھائی مل جاتی، صحت مل جاتی، دنیا مل جاتی تو پھر بھی کیا کہتے الحمدللہ، دکھ میں بھی کہتے الحمدللہ، پریشانی ٹل جاتی پھر بھی الحمدللہ، نیکی کر لیتے تب بھی کیا کہتے الحمدللہ، ہمارا کوئی کمال نہیں اللہ نے توفیق دی، تو جنت میں بھی جا کر کہیں گے ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم نیکیوں کی وجہ سے نہیں آئے، اللہ کی رحمت سے ہی آئے، تو اپنی عادت بنا لیں دنیا میں کبھی یہ نہ کہیں یہ چیز مجھے میرے فن کی وجہ سے ملی ہے، مہارت کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، نہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، وہاں جنت میں بھی کیا کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے وعدہ سچ کر دکھایا، واورثنا الارض اور ہمیں وارث بنا دیا ایسی زمین کا، نتبوأ من الجنہ کہ ہم ٹھکانہ بنائیں اس جنت کو، حیث نشاء جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَ اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین گھیرے میں ڈالے ہوں گے، من حول العرش اللہ کے عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ، وقیل الحمدللہ اور کہا جائے گا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔